السلام علیکم جی، میرا نام تیمور بانڈے ہے اور تعلیمستان میں آج جو ہم ٹاپک آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں وہ آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے، اور وہ ہے ڈپریشن اور انگزائٹی جو اسٹوڈنٹس میں ہے، اس کو کیسے ڈھونڈا جائے، کیسے اس کو نپٹا جائے۔ کیا یہ اس پہ ہم بات چیت کرتے ہیں، کیا اس کا کوئی حل ہم دیتے ہیں، یا ایون ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو یہاں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے اور یہ بتاتا ہے، اسٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ میں خوش نہیں ہوں، یا مجھے کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، یا دل اداس ہے، یا میں اپسیٹ ہوں، تو اس کو بجائے ہم مذاق کی طرز میں لے جائیں یا اس کو بالکل ہی اگنور کریں یا اس کو بالکل واٹر ڈاؤن کریں کہ جی یہ کیا بات ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تم لوگوں کی جنریشن میں اس طرح کی باتیں مسئلہ سنتے ہیں۔ تو ان کو بجائے اس طرح کرنے کے ہم اس کو بٹھائیں اور اس کو سنیں کہ وجہ کیا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے بائی دا وے کہ جس کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے تو وہ ڈپریس ہی ہو کے آپ کے پاس آئے گا۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت خوش ہے، بہت نارمل نظر آتا ہے، زندگی میں سب چیزیں کر رہا ہے، اندر ہی اندر اس کو کوئی نہ کوئی چیز کھا رہی ہے، اور علیحدگی میں بیٹھ کے وہ اس کا اظہار اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے بجائے کسی انسان کے ساتھ۔ تو بہت ضروری ہے کہ اوپن فورم رکھا جائے جہاں پہ جب ہمارے پاس اس طرح اسٹوڈنٹس آتے ہیں، لڑکے لڑکیاں آتے ہیں اور ہم سے کچھ ڈسکس کرتے ہیں، تو اس بات کو سیریسلی لیا جائے اور ان کو سنا جائے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر وہ ہمارے پاس نہیں آتے اور بڑا ٹریڈیشنل طریقہ آپ کو ایک بچہ یا اسٹوڈنٹ ڈپریس نظر آ رہا ہے، تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے کہ تم نیند نہیں پوری کرے یا تمہیں مسئلہ کیا ہے یا اس کی بےزتی کرنے کے، بہت ضروری ہے کہ اس کو لے کے ہم بیٹھیں اور اس کو پوچھیں کہ وجہ کیا ہے۔ اب وہ کلاس کے باہر، کلاس کے بعد اس کو بلائیں، کیونکہ سب کے سامنے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا یا ہوگی ڈسکشن کرنے میں، اس سے علیحدگی میں بیٹھ کے اس کو پوچھنا بہت ضروری ہے۔ یہی چیز میں والدین کو گھروں میں کہتا ہوں کہ بچوں کو ان کی زندگی کا جو روزمرہ ان کی زندگی ہے اس کو آبزرو کریں، اور آپ کو ٹرینڈز نظر آئیں گے، کمرے میں بند رہنا، کھانا نہ کھانا، بات نہ کرنا، گفتگو میں شامل نہ ہونا، مروتاً آ کے بیٹھ جانا اور پھر اٹھ کے چلے جانا، دوست احباب کی شکایت کرنا کہ یہ بات نہیں کر رہا، یہ کسی چیز میں آ جا نہیں رہا، یہ ساری چیزیں جو ہوتے ہیں سائنز ہوتے ہیں جہاں پہ بہت ضروری ہے کہ اس بچے کو یا اس لڑکے لڑکی کو لے کے بیٹھا جائے اور اسے پوچھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کیسز میں پھر جب ہمیں پتہ لگ جائے، آئیڈیا ہو جائے کہ ایک ڈپریشن سے گزر رہا ہے اور آپ کو وجہ بھی بتا دی جائے، تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو آبزرو کیا جائے پھر، اور ان کو چھوڑ نہ دیا جائے ایک دفعہ بات کر کے، کیونکہ خدا نہ خواستہ کئی دفعہ ایسے ہم نے طرز عمل دیکھا ہے کہ لڑکا یا لڑکی سوسائڈل ہو جاتے ہیں اور سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کو بتائیں گے کہ میرے دماغ میں سوسائڈ کی تھاٹس آ رہی ہیں، وہ اندر ہی اندر اس چیز کو لے کے بیٹھ جائیں گے۔ اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کو کانسٹنٹلی آبزرو کریں، ایک پازیٹیو انوائرمنٹ دیں اور کانسٹنٹلی ان کو انگیج رکھیں ڈسکشن کے ساتھ۔ ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ان کو چپک جائیں اور ان کے سر پہ 24 گھنٹے کھڑے رہیں، ورنہ وہ پھر آپ کو ڈاج کریں گے اور کہیں بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ عموماً لوگ تھیراپیز کی طرف بھی جاتے ہیں، عموماً لوگ سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں، اور اس میں جانے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ادھر جا کے وہ ڈسکس کرتے ہیں بنسبت کسی گھر والے یا کسی دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں۔ اس میں پلیز یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف پڑھائی سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں ان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ جو وجہ بن جاتی ہے، اور اگر کچھ نہ بھی ہو، معاشرہ نہ بھی کرے، ہمارے آپ کو پتہ ہے باڈی شیمنگ کی جاتی ہے، ہمارے آپ کو پتہ ہے رنگ پہ، رنگت پہ بات کی جاتی ہے، قد پہ بات کی جاتی ہے، اس پہ اس قسم کے نام رکھے جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ عموماً شاید وہ انسان ہنس دے آگے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، یا وہ کانسٹنٹلی وہی ایک وجہ بن جائے مذاق کی اور اسی کو ٹارگٹ کیا جائے ہر دفعہ۔ تو کئی دفعہ یہ بھی ایک انسان کو، اچھے بھلے انسان کو، ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایکیڈیمک پریشرز ہوتے ہیں، گھروں کے سوشل پریشرز ہوتے ہیں، والدین کی لڑائیوں میں بچہ سب سے پہلا وکٹم بنتا ہے۔ گھر میں ایسی اکنامک سچویشن ہو جائے جس کا اثر بچے پہ چلا جائے، تو بچہ چپ کر کے اندر ہی اندر اس بات کو لے کے بیٹھ جاتا ہے یا بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور اس کو اگنور نہ کریں، بیکاز وجہ اس کی بات کرنے کی یہ بھی ہے کیونکہ عموماً پہلا ریاکشن ہوتا ہے کہ اس کو آپ درگزر کر دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن اس انسان کے لیے وہ دنیا جہان کا مسئلہ ہے۔ تو اس کو لے کے بیٹھ کے سننا اور ڈسکس کرنا اور اسے ڈیل کرنا پھر بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ایکسٹریم کیسز میں انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے، سوسائڈ تو ایک
ایکسٹریم آپشن ہے. کئی دفعہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اگر سیویئر ڈپریشن میں چلے جائیں ان کو نکالنا پھر امپاسبل ہو جاتا ہے, اور اگر وقت پہ ان کو نہ کارروائی کی جائے تو یہ اتنا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ پھر شاید کوئی بھی ان کو نہیں نکال سکتا, اور وہ پھر ایک لائف لانگ مسئلہ بن جاتا ہے. کئیوں کو بہت سیویئر پیریڈ آتا ہے ڈپریشن کا, اور اس میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. اچھے سے اچھا سائیکالوجسٹ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے تو اس کا اثر کئی دفعہ نہیں ہوتا. اور جو ایک بات اسٹوڈنٹ نے مجھے ایک دفعہ کہی تھی کہ سر مجھے کسی سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اپنے والدین کی ضرورت ہے, مجھے اپنے والدین سے بات کرنی ہے, مجھے اپنے دوستوں کی ضرورت نہیں, مجھے اپنے بہن یا بھائی کی ضرورت ہے جو گھر میں رہتے ہوئے بھی گھر میں نہیں ہے. تو وہ اجنبیت کی کیفیت جو ہے وہ ان کو کئی دفعہ ایک کونے میں دھکیل دیتی ہیں. تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان سے کانسٹنٹلی بات کرتے رہیں. کئی گھروں میں کلچر ہوتا ہے ڈفرینٹ قسم کا, اور وہ اپنے طرز عمل میں خوش ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو لے کے بیٹھنا اور اس پہ ڈسکس کرنا ایز اے فیملی بہت ضروری ہو جاتا ہے, تاکہ سب اس کے ساتھ اویئر ہوں, اور کسی کو کہیں کوئی سائن ملے تو وہ اس پہ توک جھوک رکھیں. جس طرح میں نے بتایا, اگر اس پہ کام نہیں ہو وقت پہ, یہ کئی دفعہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس کو وہاں تک پہنچنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. اس میں پلیز یہ دھیان رکھیں, یہ کوئی بیماری اس طرح کی نہیں ہے, اس کو کوئی نیگیٹو یا غلط شیپ نہ دیا جائے. پوری دنیا میں ڈپریشن جیسا ماحول رہا ہے, خاص طور پہ ہم کووڈ کے حصے سے گزرے ہیں, جہاں وہ بچے یا وہ خاندان بائی چوائس نہیں بلکہ بائی کمپلشن بائی فورس گھر میں محدود رہ گئے تھے. تو جو وہ گھر سے اسکیپ کرتے تھے اسکول یا کام کے بہانے, چونکہ وہ کسی ایک ٹاکسک انسان یا ایسے والد یا والدہ سے بھاگتے تھے, وہ ان کی جو ہے جانا آنا بند ہو گیا تھا کووڈ کی وجہ سے. تو وہ فورس تھے اس انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے. بہت بڑا امپیکٹ ڈپریشن کا وہاں سے بھی آیا ہے, اور اس کا بہت اسٹرانگ آفٹر افیکٹ ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں. اسکولوں میں جب بچے واپس آئے ہیں, کاموں پہ جب لوگ واپس آئے تو اس کا اثر رہا ہے. تو یہ ایک ریالٹی ہے, اور اس کو آنکھیں بند کر کے ہم اس کو یہ نہیں سوچ سکتے یہ چلا جائے گا یا خود سے ٹھیک ہو جائے گا. اس میں بہت ریئر کیس ہوتا ہے کہ کوئی خود سے ریئلائز کرے, خود اپنے اوپر کام کرے اور اپنے آپ کو باہر لے کے آئے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب اس میں آئیں. گھر والے, اسکول تو ایک ہے, میں دوست احبابوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس کو اگنور مت کریں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو کسی بڑے کو انوالو کریں اور کسی بڑے کی انفارمیشن میں لے کے آئیں تاکہ وہ اس کو ہینڈل کر سکے. مگر اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور اس کو واٹر ڈاؤن نہیں کر سکتے. اساتذہ ایک کلاس روم ماحول میں ہوتے ہیں کیونکہ بچہ گھر سے باہر ہوتا ہے, تو ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہوتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے. 2-3 قسم کے جو ہم نے جنرلی رجحان دیکھے, یا تو بچہ بالکل چپ کر جاتا ہے, یا کئی دفعہ بچہ بہت وائلنٹ ہو جاتا ہے, بہت شیطانیاں کرتا ہے, اٹینشن سیکر جس کو ہم کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے. تیسرے کیس میں ہوتا ہے کہ بچہ بہت خوش نظر آتا ہے, جو آپ کہو گے تو نارمل ہر آپ بچے کی ہم سے بات کریں, مگر اس میں وہ بچہ سائن دیتا رہتا ہے. جو بچہ ڈپریس چپ ہے وہ تو ایک آبویس کیس ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ, تو وہ وجہ ہے. جو بہت شیطان ہے, جو اٹینشن سیکنگ کر رہا ہے, شیطان بھی شاید ورڈ نہیں, جو اٹینشن سیکنگ حرکتیں کر رہا ہے, اسکول کو ڈیمیج کر رہا ہے, فضول بات کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے لوگوں کو جان بوجھ کے, ٹیچر یا کلاس کے یا کوئی ایسی بات کر دے کلاس میں جس میں سب اس کو دیکھنے لگ جائیں, اس کو بھی لے کے بیٹھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کیوں اٹینشن سیکنگ کر رہا ہے, کہ اس کو اٹینشن نہیں مل رہی, کوئی مسئلہ ہے جو وہ کچھ باہر لیا, اس کا یہ آؤٹ لیٹ بن گیا ہے شیطانی, اور مسئلہ کچھ اور ہے. کئی کیسز میں ایسے بھی ہمارے سامنے آیا ہے. مگر سب سے مشکل وہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ پکڑنا, ٹیچر کے لیے بھی, جو بہت خوش ہے, جو بہت بظاہر نارمل ہے اور جو ہر قسم کی بات چیت بھی کر رہا ہے. تو بیسیکلی استاد کا کام یہ کہ ہر انسان کو یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے, یہ پلیٹ فارم دینا بہت ضروری ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی بھی بات آ کے استاد سے کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. اگر یہ اس کو پتہ ہوگا کہ ایک دروازہ میرے لیے کھلا ہے, تو وہ جیسا کیسا بیہیو کرے, جیسا کیسا چھپائے دکھائے, اس کو یہ ضرور پتہ ہوگا کہ اس انسان کے پاس جا کے میں بات کر سکتا ہوں. ٹیچرز ٹرین سائیکالوجسٹ نہیں ہوتے, اسکولوں میں سائیکالوجسٹ والی فیسلٹی پبلک اسکول میں نہیں ہوتی, یونیورسٹیز میں اس پہ ذکر اذکار نہیں ہوتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ والدین کو امیجیٹلی آن بورڈ لیا جائے, اور ان کو بلایا جائے, اور ان کے ساتھ ذکر کیا جائے, اور ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. کیونکہ کئی دفعہ ماں باپ کا بھی پہلا ریاکشن ہوگا یہ کیا بات ہوئی, یا ہم اس کو دو ٹکائیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا یا ٹھیک ہو جائے گی. ان کا سولوشن مار کٹار یا ڈانٹ ہوتا ہے. تو ان کو پہلے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اس معاملے میں, پھر ان کو اس میں لانا پڑے گا, اور ہمیں پھر فالو اپ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ تو نہیں ہو رہا جو ہم نے ڈسکس کیا کہ والدین ڈانٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, اور وہ مسئلہ اور ہی آگے چلا گیا, اور وہ بلکہ توبہ کر رہا ہے کہ میں نے ٹیچر کو بھی کیوں بتایا کہ گھر میں مصیبت شروع ہو گئی. تو ہمیں کانسٹنٹ چیک رکھنا پڑے گا. اس میں آف کورس ٹیچر خالی نہیں انوالو ہو سکتے, اس میں اسکول ایڈمنسٹریشن یا سینئر ایڈمنسٹریشن کو بھی کئی دفعہ انوالو کرنا پڑتا ہے. مگر
ٹیچرز کا سب سے اچھی وہ پوزیشن ہے، بیکاز وہ بچہ گھر کے ماحول سے باہر ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ چیز دکھا دے جو شاید وہ گھر میں نہ دکھا سکے۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو اور زیادہ ریسرچ کریں۔ جس طرح میں نے بتایا، ہم سب ٹرینڈ سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ نہیں ہیں، نہ والدین ہمارے، نہ اساتذہ ہمارے، نہ ہم خود۔ تو اس میں ہمیں انفارمیشن بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، بہت زیادہ ذریعے بتائے گئے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو خود ڈیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ کئی دفعہ آن لائن کاؤنسلنگ کی فیسلٹی بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ شہروں میں تو آف کورس سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ موجود ہیں، لیکن آپ کو اگر انکمفرٹیبل لگتا ہے تو اس کے بارے میں پڑھیں ضرور۔ لیکن سب سے بیسک چیز ہے، اگر آپ پڑھنا نہیں چاہتے، آپ کسی سے بات ضرور کریں۔ وہ کوئی ایک انسان، چاہے وہ اجنبی انسان ضرور ہو، لیکن آپ اس کو باہر ضرور نکالیں۔ آئیڈیلی تو آپ اس انسان سے بات کریں جو ذرا میچور ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات اس تک رہے گی، اور وہ تھوڑا حساس انسان ہے، جس کو تھوڑی بہت سوچ سمجھ بھی ہے، تاکہ وہ آپ کو عقل مندی میں کوئی بہتر سلوشن دے سکے، نہ کہ بے وقوفی میں آپ کو غلط طرف لے کے چلا جائے۔ لیکن بات کرنا بہت ضروری ہے۔